بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ افتمارونہ علی ما یری، کہ پیغمبر جو کچھ دیکھتا ہے کیا اس پر تم اس سے جھگڑتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ عالم بیداری میں جو واقعات، جو معجزات ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ انبیاء علیہ السلام کے حواس یا عام اصناف انسانی کے حواس سے زیادہ لطیف ہوتے ہیں، یا ہمارے حواس کے ماں سوا ان کے کچھ اور بھی حواس ہوتے ہیں جن سے عام انسان اسی طرح بیگانہ ہے۔ جس طرح مادر ذات نابینا ایک نگاہ نوجوان کی قوت بینائی اور لطف نظر سے ناآشنا ہے، مشاہدات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام مادی واقعات نہیں جن کی روایت صحابہ کرام خود اپنے علم یا رویت یا سماعت سے کر سکتے، بلکہ وہ ان واقعات سے اسی قدر جان سکتے تھے جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کبھی کبھی ظاہر فرمایا۔ اس لیے روایات حدیث میں مشاہدات نبوی کا احاطہ نہیں ہو سکا، اور نہ عام امت کے عمل دین کے لیے ان کیفیات مافوق کا علم ضروری ہے۔ بہرحال لفظ عبارت کی حدود میں جہاں تک ممکن ہے ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مشاہدات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہرست میں سب سے پہلی چیز روح القدس یا روح الامین یا جبرائیل نام فرشتے کی رؤیت ہے، جو سب سے پہلے غار حرا میں نظر آیا، اور اس کے بعد کچھ زمانے تک وہ آپ علیہ السلام کی نگاہ سے اوجھل رہا، اور حضور علیہ السلام کو اس کی وجہ سے تکلیف رہی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ میں آپ علیہ السلام کے چند سال ایسے گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف غیب کی آوازیں سنائی اور روشنی دکھائی دیتی تھی، اور کوئی چیز آپ علیہ السلام کو نظر نہیں آتی تھی۔ غالباً یہی فطرت الوحی کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ ختم ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے ایک دن آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا نظر آیا، مگر عموماً وہ کسی نہ کسی شکل میں نظر آتا۔ صحیح روایتوں میں ہے کہ جبریل علیہ السلام صرف 2 دفعہ اپنی اصلی صورت میں آپ علیہ السلام کو نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دیکھا کہ ان کے جسم پر 600 پر ہیں، اور ان کے دونوں بازوؤں نے افق کو گھیر لیا ہے۔ جبریل علیہ السلام کے علاوہ دوسرے فرشتگان الہی بھی بارگاہ نبوت میں آیا کرتے تھے۔ فرشتوں کے مقابل دوسری ہستی جو ہے وہ شیطان کی ہے۔ یہ وہ قوت شر ہے جس سے کوئی انسان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ سب سے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی زیادہ، اور خدا نے یہ نتیجہ ظاہر کیا کہ لم نجد لہو عزما، ہم نے آدم میں استقلال نہیں پایا۔ سفر ایوب علیہ السلام، اور قرآن میں ہے کہ اس سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی آزمائش ہوئی، اور وہ اس امتحان میں پورے کامیاب اترے۔ انجیل میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی شیطان سے آزمائے گئے، اور انہوں نے کامیابی سے اس میدان کو سر کیا۔ حدیث صحیح میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہیں؟ فرمایا، ہاں، لکنہ اسلم، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے یا متی ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، شیطان مجھے چھیڑنے لگا اور میری نماز توڑنے لگا، تو خدا نے مجھے اس پر غلبہ عطا کیا۔
جنت اور دوزخ کو اور عالم کی چیزیں ہیں، لیکن نگاہوں سے پردہ اٹھ جائے تو سامنے آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ نماز کو کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک قرات، رکوع اور سجدہ میں مصروف رہے۔ اسی اثناء میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ہاتھ آگے کو بڑھایا، پھر دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی قدر پیچھے ہٹے۔ نماز کے بعد لوگوں نے دریافت کیا تو فرمایا کہ اس وقت میرے سامنے وہ تمام چیزیں پیش کی گئی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جنت اور دوزخ کی تمثیل اسی دیوار کے پاس دکھائی گئی۔ میں نے وحشت کو دیکھا کہ انگور کے گوشے لٹک رہے ہیں، چاہا کہ توڑ لوں، اگر میں توڑ سکتا تو تم تا قیامت اس کو کھا سکتے۔ پھر میں نے دوزخ کو دیکھا جس سے زیادہ کوئی بھیانک چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی، لیکن میں نے اس میں زیادہ تر عورتوں کو پایا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ اپنے خاوندوں کی ناشکری کے سبب اگر ایک عورت پر تم عمر بھر احسان کرو اور صرف ایک دفعہ وہ تمہارے کسی فعل سے غم زدہ ہو جائے تو وہ کہنے لگے گی کہ میں نے کبھی تمہارا اچھا برتاؤ نہیں دیکھا۔ میں نے اس دوزخ میں اس چور کو دیکھا جو حاجیوں کا اسباب چرایا کرتا تھا۔ میں نے اس میں ایک یہودی عورت کو دیکھا جس پر اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ لیا تھا۔ اس کو نہ کچھ کھانے کو دیتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی اسے کہ وہ زمین پر گری پڑی چیزیں کھائے۔ آخر اسی بھوک سے اس نے جان دے دی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جنت میں جا نکلا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندوں میں بڑی تعداد ان کی ہے جو دنیا میں غریب تھے، اور دوزخ میں جا کر ان میں بڑی تعداد عورتوں کی پائی۔ عمر کے آخری سال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کے مقبرے میں تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں اور مجھ کو زمین کے خزانے کی کنجیاں حوالے کی گئی ہیں۔ اے لوگوں، مجھے یہ خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، لیکن ڈرتا اس سے ہوں کہ اس دنیا کی دولت میں پڑھ کر آپس میں رشک و حسد نہ کرنے لگو۔ منبر مبارک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا اور اسی سے متصل ازواج مطہرات کے حجرے بھی تھے، جن میں سے ایک میں جسد اقدس سپرد خاک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اور میرا منبر میرے حوض پر رکھا ہے۔ محدثین نے اس حقیقت کو مختلف تعویلوں سے ظاہر کرنا چاہا ہے، لیکن ہمارے نزدیک اس کی صحیح تشریح یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا مشاہدہ کرایا گیا۔ معمول تھا کہ تہجد کی نماز کے لیے جب آپ بیدار ہوتے تو امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جگا دیتے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک شب خواب سے بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ، آج شب کو کیا کیا دولت کے خزانے اور کیا کیا فتنے نازل ہوئے ہیں۔ ان حجروں میں رہنے والیوں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون جگائے؟ اے افسوس، دنیا میں کتنی عورتیں سامان آرائش سے آراستہ ہیں مگر آخرت میں وہ ننگی ہوں گی، کہ دنیا میں وہ جامع عملی سے برہنہ تھی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، ایک ٹیلے پر چڑھے، پھر فرمایا اے لوگوں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا میں تمہارے گھروں کے درمیان فتنوں کو بارش کی طرح برستے دیکھ رہا ہوں۔ یہ غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد کے واقعات کا مشاہدہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر حال میں اپنی امت کی فکر دامن گیر رہتی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام کناروں کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، میں نے ان کے مغرب و مشرق کو دیکھا۔ میری امت کی سلطنت ان تمام کناروں تک پہنچ جائے گی جو مجھے دکھائے گئے ہیں۔ مجھے سرخ و سفید
کے دونوں خزانے دکھائے گئے ہیں۔ میں نے خدا کے حضور میں دعا کی، بار الہ میری امت کو کسی عالمگیر قحط سے برباد نہ کرنا اور نہ ان پر اس کے سوا کسی غیر دشمن کو مسلط کرنا۔ حکم ہوا کہ میرے دربار میں فیصلے کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ میں نے تمہاری یہ دعا قبول کی تو اب میری امت کو کوئی تباہ نہ کرے گا بلکہ وہ خود ایک دوسرے کو تباہ کریں گے۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ اس مشاہدہ اقدس کی تعبیر ہے۔ گزشتہ انبیاء کرام کی تمثیلیں اکثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی گئی ہیں، اور معراج اور عالم روح کے علاوہ بیداری کے عالم میں بھی یہ مشاہدے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں، غالباً سفر حج تھا، وہاں جاتے ہوئے وادی زرق سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وادی ازرق ہے۔ فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام گھاٹی سے اتر رہے ہیں اور ان کی زبان پر تلبیح یعنی کہ صدائے حج جاری ہے۔ اس کے بعد ہر شاہ کی گھاٹی آئی۔ فرمایا، یہ کون سی گھاٹی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہر شاہ کی گھاٹی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ متا کے بیٹے یونس سرخ اونٹنی پر سوار ہیں، کمبل کا جبہ پہنے ہیں، اونٹنی کی نکیل کھجور کی چھال کی ہے، اور وہ لبیک اللہم لبیک کہتے جا رہے ہیں۔ معراج کے واقعے میں یاد ہوگا کہ جب کفار نے بیت المقدس کا نقشہ دریافت کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مجھے اچھی طرح یاد نہ تھا کہ دفعتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ وہ ایک ایک چیز کو پوچھتے جاتے تھے اور میں جواب دیتا جاتا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان سے گزر رہے تھے۔ فرمایا کہ ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ عذاب کسی گناہ کبیرہ کی پاداش میں نہیں ہے۔ ایک کو اس بات پر سزا دی جا رہی ہے کہ وہ طہارت کے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، یا یہ کہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ دوسرے کے عذاب کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی چغلی کھایا کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کی سبز ٹہنی کو دو ٹکڑے کر کے دونوں پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ شاید ان کی تسبیح و تحلیل سے ان کی سزاؤں میں تخفیف ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کو گھر سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ فرمایا کہ یہ یہود پر ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ طبرانی میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کو ان کی قبروں میں جو عذاب دیے جا رہے ہیں ان کی آوازیں میری کانوں میں آ رہی ہیں۔ ایک جہاد میں مسلمانوں کی طرف ایک آدمی مارا گیا تھا۔ لوگوں نے کہا وہ شہید ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں نے اس کو دوزخ میں دیکھا ہے، کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک ابا چرائی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ جنت میں صرف اہل ایمان جائیں گے۔ عمرو بن عامر خزائی عرب میں پہلا شخص ہے جس نے جانوروں کو دیوتاؤں کے نام نظر کرنے کی بدعت پیدا کی۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے شعلے ایک دوسرے کو توڑ رہے ہیں، اور اس میں عمرو بن عامر کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بنی نجار کے نخلستان میں جا نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے اور جانثار ساتھ ساتھ تھے کہ دفعتاً خچر اس زور سے بھڑکا کہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر پڑے۔ پاس 5-6 قبریں تھیں۔ دریافت فرمایا کہ ان قبروں کو کوئی جانتا ہے؟ ایک نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں۔ فرمایا، یہ لوگ کب مرے ہیں؟ عرض کی کہ یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ فرمایا، ان لوگوں کی ان کی قبروں میں آزمائشیں ہو رہی ہیں ان کی۔ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ تم مردوں سے ڈر کر ایک دوسرے کو دفن کرنے میں ڈرنے لگو گے تو میں خدا سے دعا کرتا
کہ تم کو بھی عذاب قبر کی وہ آواز سنائی دے جو میں سن رہا ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ کسی طرف تشریف لیے جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک سخت بدبو پھیلی۔ فرمایا جانتے ہو یہ کیسی بدبو ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ حاکم میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی طرف کو جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال، جو میں سن رہا ہوں تم سن رہے ہو؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ تم نہیں سنتے، مردوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ مستدرک حاکم کتاب زہدہ امام احمد بزار اور بہقی کی شعب الایمان میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینے کی کوئی چیز مانگی تو لوگ شہد اور پانی لے آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر رونے لگے۔ لوگوں نے گریہ کا سبب دریافت کیا تو فرمایا ایک دن میں خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ سے کوئی چیز ہٹا رہے ہیں اور مجھے کوئی چیز ہٹانے کی نظر نہیں آتی تھی، تو میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کو ہٹا رہے ہیں؟ فرمایا یہ دنیا ہے جو میرے سامنے ممثل ہو کر آئی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس سے چلی جا، تو اس نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے لوگ مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ تو دوستو، یہ وہ باتیں، یہ وہ حقائق احادیث ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم کی طرف سے ظاہر ہو جاتی تھی کہ اگر ہم وہ عام انسان دیکھنا شروع کر دیں تو ہم اس چیز سے اتنی نفرت کرنے لگ جائیں کہ ہم کوسوں دور ہو جائیں اس سے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں نے آپ لوگ کے ساتھ ابھی شیئر کی کہ اگر ہم لوگ یہ دیکھ لیں کہ مردوں پر کتنا عذاب ہو رہا ہے تو ہم اس ڈر سے ایک دوسرے کو دفن کرنے سے گریز کریں گے۔ رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی ویڈیو میں جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے دور رکھے اور نیکی کی طرف گامزن ہو۔ آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔